بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی کو حاصل کرو اس لیے کہ تم امام المتقین کے ماننے والے بس، ورنہ میں یہ ٹاپک پہ ہی بات ہوتی تھی، میں روک دیا اس کو یہیں پہ۔ آپ نے سن لیا کہ مولانا نے تقوی کیسے سمجھایا کہ انسان سے صبح سے شام تک گناہ ہوتے ہیں، ہم سے فوراً معافی مانگو۔ معافی آپ بندوں سے مت مانگو، اس سے مانگو تو تقوی تمہارے پاس آنے لگے۔ آپ یقین کرو اگر تقوی آ جائے نا تو جو لطف ہے، جو مزہ ہے، جو ایکسائٹمنٹ ہوتا، آپ تصور نہیں کرنا۔ میں بات کو یہیں روکتا، تقوی پہ بات چل رہی نا، میں مقدس اردبیلی کا ایک واقعہ پڑھتا۔ تقوی کیا، کل یہیں سے لے کے چلوں گا، یہ 4 نائبین، پھر وہ پیریڈ پورا۔ کہ تقوی کیا ہے، اب سنو۔ مقدس کہاں دفن ہے؟ سامنے مولا کا روزہ ہے۔ نہیں بھائی، مولا کے روزے میں کہاں ہے؟ یہ جو لیفٹ یہ مینار دکھ رہی ہے، رائٹ مینارے کے نیچے کون ہے؟ میں نے پڑھا تھا یہاں پہ، علامہ ہلی۔ یہ جو مینار دکھ رہی ہے، اب جانا نجف اشرف تو ان کے یہ مینارے کے نیچے آپ جاتے لیکن لوگ نظر دھیان نہیں دیتے۔ اس مینارے کے نیچے اکیلا مقدس دفن ہے، اور اس مینارے کے نیچے اکیلا ہلی دفن ہے۔ کتنی بڑی بات! مولا کے گنبد کے نیچے، ایگزیکٹلی گنبد کے نیچے، وہ مینارے کے نیچے مقدس کا نام ہے احمد اردبیلی۔ یہ اتنا پائس انسان تھا، اتنا پائس، اور یہ زیادہ پرانے نہیں ہیں، یہ حال کے ہیں، مطلب 1000 سینچری کے ہیں، 450 سال پرانے۔ تقوی کے بارے میں ان کا ایک واقعہ سناؤ، امام کے لیے۔ آپ کو معلوم یہ نجف اشرف یہ کئی دنوں سے زیارت پہ نہیں آئے، تو جو لوگ تھے ان کو تو فکر رہتی تھی نا، یہ کیوں نہیں آتے زیارت پر؟ آئے ان کے پاس، آگے کہنے لگے احمد اردبیلی آپ زیارت پہ نہیں آتے، سامنے رہتے مولا کے۔ انہوں نے کہا میں مولا ہی کا کام کر رہا ہوں، میں سیرت پہ کتاب لکھنا، تو نہیں پھر بھی آنا چاہیے۔ مولویوں کے تو پیچھے رہتے نا، سب سے زیادہ آج میرے پیچھے پڑے ہوئے، میں ڈرتا نہیں۔ تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر کی بلندی پر لائے، لا کے مولا کے روزے کو دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ جواب آیا علیکہ السلام یا احمد اردبیلی۔ یہ ایسا مقدس ہے۔ مولا ہم کو بھی جواب دیتے، لیکن میرے کان اس قابل نہیں ہے کہ میں مولا کی آواز سن سکوں۔ کیوں نہیں ہے؟ میوزک سنیے کانوں سے، غیبتیں سنیے کانوں سے، لوگوں کی برائی سنیے۔ غیبتوں کو چھوڑو، غیبتیں تمہارے کانوں میں پڑے گی تو کانوں کے اوپر پردے آ گئے، کسی کی بھی آواز نہیں آئی ہے۔ جو گناہ میوزک سنیے نا، اس سے بھی پردے پڑ گئے۔ تو مقدس نے سلام کیا، جواب سلام ہے، یہ ہے مقدس۔ صرف ان کا ایک چھوٹی سی بات سن، یہ عراق مولا کے روزے کے پاس رہتے ہیں۔ عربی جو گھر ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے، سنگل سٹوری۔ اس زمانے میں تو سنگل سٹوری تھے سب، اور پیچھے بیک یارڈ رہتا، آنگن۔ ان کے گھر میں بھی پیچھے بیک یارڈ تھا، آنگن تھا، جھاڑ واڑ بنے ہوئے تھے، اور ایک کنواں تھا۔ اس زمانے میں ٹیپ سسٹم نہیں تھا کہ نل سے پانی آ رہا، لوگ جاتے تھے کنویں سے پانی نکالتے تھے۔ ان کی زندگی کا مشہور ترین واقعہ، یہ گئے تہجد پہ، یہ اور ان کی بیوی دونوں اٹھے، تہجد کے لیے اٹھ کر سردی، عراق کا ونٹر، گئے پانی لینے کے لیے، کنویں میں ڈالا، بکٹ ڈالی اندر۔ فیل کیسے ہوتا؟ پانی آ گیا جو ہیوی ہو جاتی، تو ڈالنے کے بعد جب کھینچا، جواہرات آئے۔ بیوی کو دیکھا، جواہرات پلٹا دیے۔ بیوی بھی ایسی تھی، آج کی عورت ہوتی بولتے میرے پاس ایک ڈائمنڈ نہیں ہے، دے دو۔ کون دیکھ رہا؟ کوئی نہیں ہے، اندھیرا ہے، لے لو۔ مقدس کی بیوی ہے۔ ان کا امام کا ایک واقعہ پڑھنے والا ہوں میں۔ پھر ڈالا بکٹ، گولڈ آیا،
پھر بیوی کو دیکھا، پھر پلٹا دیا. تیسری مرتبہ پرلز آئے، موتی. سوچو آپ موتی کا آنا، اور کوئی غریب آدمی کوئی پیسے والا آدمی نہیں. تینوں دفعہ تیسری مرتبہ ڈالنے سے پہلے مقدس کا جواب سنو جو اللہ کو دیا ہوگا. بکٹ کو ایسے اٹھایا، بھرے ہوئے پرلز اٹھا کے کہا پروردگار تو کب تک امتحان لے گا، مجھے پانی چاہیے، تیری عبادت کرنا ہے. آج کا شیعہ بول سکتا؟ یہ ہے مقدس اربیلی. میں تو ان کی بیوی کو بھی سلام کرتا ہوں کہ کیا مومنہ تھی وہ. یہ مقدس، یہ نجف اشرف مولا کے روزے میں. اس زمانے میں مولا کا روزہ اتنا شاندار نہیں تھا. صحن جو تھا، لوگ صحن میں عبادت کرتے تھے، رات میں عشاء کے بعد بند ہو جاتا تھا. تو جتنے لوگ رہتے تھے سب صحن میں عبادت کرتے تھے. ان کا شاگرد عبداللہ ابن علی وہ اندر صحن میں عبادت کر رہا تھا مولا کے روزے. اللہ ہم بھی جائیں مولا کے روزے میں عبادت کریں. مولا کے روزے میں پہنچے، بہت جنت ہے، زمین کی جنت ہے، یہ زمین کی جنت. تو یا علی عبداللہ ابن علی عبادت کر رہے، لوگ بھی بیٹھے ہوئے. مقدس اربیلی امامہ پہن کر نہیں آئے کہ لوگ پہچان لیں. ایک کپڑا ڈال گیا سر کے اوپر، ڈال کے آہستہ آہستہ حرم میں داخل ہوئے اور سیدھا روزے کی طرف جانے لگے جہاں ذریعہ مبارک ہے. اور امام سے ملاقات ہوئی، وہ واقعہ پڑھا. تو ان کے شاگرد نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے عبداللہ ابن علی جو سیدھا ذریعہ کی طرف جا رہا. تو اس نے یہ سوچا اس کو شاید یہ نیا ظاہر ہے، اس کو معلوم نہیں کہ اس وقت ذریعہ بند ہے، عبادت کرنا ہے تو باہر بیٹھ کے کرنا پڑے گا. یہ کہتا ہے کہ میں اٹھ کے جیسی چند قدم آگے بڑھا تو میں نے پہچان لیا یہ تو مقدس ہے. اور جیسی وہ دروازے کے پاس پہنچے خود بخود حرم کا دروازہ کھل گیا. کیا سن رہے ہیں؟ مولا نے اس ظاہر کے لیے رات میں دروازہ کھولا. کیا کھل گیا؟ میں سمجھ گیا اوہ مقدس اندر گئے. یہ کہتے ہیں یہ آ کے میں باہر ٹھہر گیا. تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا، جو اندر گئے تھے پورا ایسا بند نہیں ہوا تھا، چھوٹا سا ڈور کھلا ہوا تھا ہلکا سا. یہ کہتا ہے عبداللہ ابن علی میں وہی ٹھہر گیا. مجھے اندر سے میرے استاد مقدس کی آواز آ رہی تھی کہ یہ کسی سے بات کر رہے. سامنے والے کی آواز میں پہچانتا نہیں تھا. لسان اللہ ہے وہ. میں آواز پہچان نہیں سکا، استاد کی آواز تو پہچان رہا تھا. کچھ اب سنو عجیب واقعہ. کچھ دیر کے بعد مقدس باہر آئے، دروازہ کھلا ہوا تھا، باہر آ گیا. جیسی باہر ہی کہتا ہے کہ میں بازو کھڑا ہوا ہوں عبداللہ ابن علی میں. مقدس کے چہرے پہ وہ پسینہ تھا، وہ پریشانی تھی، وہ وحشت تھی کہ انتہائی سے زیادہ کہ کوئی شخص پریشان ہو جائے تو کیا حالت ہوتی. پھر مرجع وقت اپنے دور کا شیستانی اور رہبر معظم، ان سے بھی زیادہ مقدس اس ہستی کا نام. کہتے ہیں میں حیرت میں تھا کہ بہت پریشان ہے، اور وہاں سے نکل کے مسجد کوفہ کی طرف جانے لگے. اس زمانے میں نجف اشرف اور کوفے کے بیچ میں جنگل تھا. آج تو ماشاءاللہ پورا ایک روڈ بنی ہوئی، راستے بنے ہوئے. کہتے ہیں کہ یہ کوفے کی طرف جانے لگے. مجھے پتہ ہی نہیں، میں پیچھے چل رہا تھا. سامنے مقدس جا رہے، میں پیچھے چل رہا. چلتے چلتے کوفہ پہنچے، سیدھا مسجد کوفہ گئے. اس زمانے میں مسجد کوفہ اتنی بڑی نہیں تھی، بہت چھوٹی سی مسجد تھی. کہتا ہے کہ یہ سیدھا مقدس پہنچے کہاں؟ جہاں پہ 19 رمضان کو میرے مولا کو ضربت لگی، اس محراب کے پاس. اب میری طرف دیکھو. یہ کہتا ہے کہ وہاں پہنچے، کوئی نہیں ہے مسجد، کوئی نہیں. یہ وہاں پہنچے، اس مصلی کے پاس دو زانو بیٹھ گئے جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے، اور سر کو جھکا دیا. بیٹھے رہے، سر کو جھکا دیا. یہ دور کھڑے رہ کے دیکھ رہا منظر. کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ انہوں نے سر کو ایسے ہلایا، پھر اٹھے وہاں سے، اٹھ کے واپس نجف اشرف کی طرف آنے لگے. جب نجف اشرف کی طرف آنے لگے تو میں بھی پیچھے آ رہا تھا.
ان کی سوانح حیات، ان کی بائیوگرافی میں یہ واقعہ موجود ہے، مشہور ترین واقعہ مقدس کا۔ کہتے ہیں کہ میں بھی پیچھے چل رہا تھا، اب چند قدم چلا، پیروں کی جو آہٹ تھی اس سے وہ پلٹے، آدھی رات سے زیادہ وقت ہو گیا، پلٹے، پلٹ کے کہا کون ہے؟ تو عبداللہ ابن علی کہتا میں فوراً آگے بڑھ گیا، آگے بڑھ کے کہا استاد میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کا شاگرد ہوں، میں عبداللہ ابن علی۔ تو مقدس نے بڑی حیرت سے پوچھا یہ بتا اتنی رات کو تو یہاں کیا کر رہا؟ اس نے کہا یہاں کچھ نہیں، میں اس وقت سے آپ کے ساتھ ہوں جب آپ کے لیے مولا نے اپنے حرم کا دروازہ کھولا تھا، آپ اندر گئے تھے، آپ نے کسی سے بات کی، بات کر کے جب آپ واپس آ رہے تھے، حرم سے نکلے روزے سے، تو بے انتہا پریشان تھے، آپ کے پسینہ نکل رہا تھا، پریشان حال میں آپ مسجد کوفہ آئے۔ اب آپ یہ پورا جو واقعہ ہوا، مسجد کوفہ کیوں آئے، کس سے بات کی، یہاں پہ بات کر کے اب آپ واپس جا رہے، یہ پورا ماجرا کیا ہے؟ اب تو دیکھ لیا تھا۔ مقدس نے کہا سنو میری زندگی میں بیان نہیں کرنا، دیکھو کتنی احتیاط ہے، یہ اصل چیز ہے، احتیاط کتنی کہ لوگوں کے سامنے ذرا وہ نہیں ہونا کہ یہ تو امام سے ملتا ہے، احتیاط کتنی ہے، اس کے بعد ہی مقدس بنتے ہیں، ایسے مقدس نہیں بنتے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد۔